ہمارا آج کا سبق تو اصلاً اسی پر ہے، لیکن کچھ باتیں مجھے ابھی آپ سے کہنی ہے پچھلی حدیث کے بارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ حدیث نمبر 8 کے اعتبار سے، بلکہ وہ اضافی حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جس کی اندر بڑی تفصیل آئی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مضمون اس میں بھی وارد ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں جو حدیثیں آئی ہیں، ان کے اگر خاص پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے تو بہت بڑا معالجہ پیدا ہے۔ ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کہہ سکتا ہے، اور جو مخالفین ہیں قرآن کے، وہ اس آیت سے استدلال کر کے یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ اسلام تو بالجبر پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، کیونکہ الفاظ کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس حدیث کا متن تو بتا رہا ہے کہ بالجبر بزور شمشیر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، جبکہ یہ واقعہ نہیں۔ اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ میں نے القتال فی القرآن والسیرہ، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر جو قرآن میں ہے اور جو سیرت النبی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ 3 قسم کے قتال ہیں جو ہمیں قرآن میں اور سیرت النبی میں ملتے ہیں۔ پہلا قتال ہے بنیادی جو فریضہ حضور کا تھا، اللہ کے دین کو خالص کرتے، اس کے ضمن میں جبکہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت ہو چکا ہو، اور دوسری طرف ایک معتدب تعداد میں لوگ تیار ہو چکے ہوں جو منظم بھی ہوں اور جان دینے کو تیار ہوں، اور یہ کہ وہ خود دین پر عمل پیرا ہوں، یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر قتال۔ جو بھی مزاحم ہے راستے میں، اب اگر وہ کفار ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ان سے قتال ہوگا، لیکن فرض کیجئے کہ یہی کیفیت بات کسی مسلمان ملک میں ہو جاتی ہے، اب ہم معلوم ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں دنیا میں، وہ جو 1.25 ارب یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، اگر ہم واقعی مسلمان ہوتے تو کیا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب، ابھی نام کے مسلمانوں کے کسی ملک میں جہاں حکومت میں ظاہر بات ہے اسی طرح کے لوگوں کی ہوگی، اگر کوئی دعوت دین، کوئی تحریک اسلامی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی جانب سے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا ہو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، اور ایک جماعت بھی ایسی تیار ہو چکی وہ حزب اللہ جو خود اللہ کے احکام پر کاربند ہو، اور یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی آرزو دنیا کی باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے حصول سے، اور وہ منظم ہو، ایک امیر کی اطاعت پہ وہ لازمی اپنے اوپر کر لے، تو پھر چاہے وہ حکومت مسلمانوں کے نام کے مسلمانوں کی ان کے خلاف بھی قتال جائز ہے۔ یہ قتال اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام کیا صرف غلام احمد قادیانی نے کہ دین کے لیے حرام ہے دوستوں قتال، یہ اس نے کہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خود کافر ہوا، اب ظاہر بات ہے جنہوں نے اس کو مانا وہ بھی کافر ہوئے، تو اس اعتبار سے یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے کہ اب قتال ختم ہو گئی، قتال جاری رہے گا۔ ایک حدیث کی ہے القتال فی سبیل اللہ جار منذ یوم بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، اللہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے بھیجا اس دن سے لے کر اس وقت تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا، تو قتال تو جاری رہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے حالات میں اس کا ایک متبادل جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ کس وجہ سے کہ حکومت آج کل بہت طاقتور ہے، عوام جو ہے وہ نہتے ہیں، حکومتوں کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں لاکھوں کی تعداد، ان کے پاس جو ہے ہوائی جہاز ہے، ایئر فورس ہے، ٹینک ہے، ہیلی کاپٹر گن شپ ہے، اس لیے مقابلہ جو ہے وہ ان ایکول، تو اس کا بدل وہ ہے کہ ایک منظم پرامن عوامی تحریک کا سیلاب آئے جو حکومت کو بحق کر دے، اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، جو لوگ بھی یہ کام کریں کہ پہلے ان پر فوج جو ہے ملک کی گولیاں چلائے گی، لیکن بالآخر جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوج ہاتھ اٹھا دے گی کہ اب ہم اپنے ہم وطنوں کو زیادہ نہیں قتل کر سکتے۔ یہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں 1977 کی تحریک میں ہو چکا ہے، اور یہ ہو چکا ہے ایران میں، لیکن بہرحال یہ قتال کی ایک شکل ہے، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو قتال کا ذکر ہے وہ اسی نوعیت کا قتال۔ دوسری نوعیت کا قتال جو آیا ہے جس کا حکم آیا ہوا نہیں بالفعل، وہ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات اور ان احادیث کے اندر، یہ قتال نہیں بلکہ قتل عام کہنا چاہیے،
اسی کہ یہاں لفظ قتال آیا ہی نہیں، فقاتلوا ابھی کہا ہے، فقتلوہم حیث وجدتموہم، قتل کرو۔ یہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں، یہ اس سنت اللہ کے تحت ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا گیا اور اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا، پھر بھی وہ قوم کفر پر اڑی رہی، اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اتنے لوگ اہل ایمان نہیں نکلے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف جنگ بھی کر سکتے تھے، تو اب اس کے بعد کیا شکل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا، اس قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا۔ اس نوع کی 6 قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، اور بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار۔ یہ ہے قانون خداوندی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں آج میں آیت نوٹ کر کے لایا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایسی بھی قوم تھی جس پر ہم نے ایک تیز دھکڑ آندھی، ریحًا صرصرًا عاتیہ، وہ جو ہے ایسی مسلط تھی کہ وہ سب کے سب ہلاک تھے، پودے منہ گرے، جیسے کہ کہا گیا ہے کأنہم اعجاز نخیل خاویہ۔ قوم ہود پر یہ عذاب آیا تھا، وہ چونکہ بڑے قداور لوگ تھے تو جو لاشیں پڑی ہوئی تھی لگتا تھا کھجور کے تنے پڑے ہوئے، تو یہ ایک حاسبہ ایک شکل ہے عذاب کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں ایسے بھی تھے جن پر ایک چنگھاڑ آئی، ایسی زور کی آواز جس کے نتیجے میں سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ خطہ سمجھ لیجیے، آخری جو ہونے والی ہے قیامت والی ہلاکت، وہ بھی آواز سے ہوگی، سور پھونکا جائے گا، یہ سور کی آواز۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں نماز کے دوران لاؤڈ اسپیکر جو اپسیٹ ہو اور وہ چیخ مارنی شروع کر دے، تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے لوگوں، اس لیے کہ تیز یہ جو آواز ہے یہ اندر بھی ہلاکت خیزی موجود ہے۔ اس اعتبار سے کسی پر ہم نے چنگھاڑ بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ایسے بھی ہو جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کیا۔ اول و آخر غرق ہے، قوم نوح غرق کی گئی، آل فرعون غرق۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ دوسری قسم کا یہ ہوا ہے حضور کی قوم پر بنی اسماعیل کا۔ حضور کی 2 بعثتیں ہیں، بعثت خصوصی الی امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے آپ تھے۔ تو امیین پر آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا حضور کی طرف سے، اس لیے کہ امیین ہی کی زبان میں قرآن بھی نازل ہوا، لہٰذا وہ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ تو ان پر ایک عذاب تو آیا ہے غزوہ بدر میں، 70 ان کے جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے، یہ پہلی قسط تھی۔ آخری عذاب پر آیا ہے اس آیت کے ذریعے سے جو سورہ توبہ کے شروع میں ہے کہ اب ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لے آئے یا قتل عام کر دیا جائے گا۔ اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، تقریباً پورا عرب ایمان لے آیا، ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے، ملک میں باقی نہیں گئے۔ تو یہ عذاب کی صورت ہے، خاص وہ عذاب کہ جو ان پر آتا ہے کہ جن کی طرف خاص طور پر کسی رسول کو بھیجا گیا ہو اور وہ اس رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرے۔ اب اس ضمن میں تیسرا جو ہے قتال جو قرآن میں آتا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ جو آیت آپ کو سنائی تھی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اہل ایمان قتال کرو اب ان سے جو تم سے متصل ہیں کفار میں سے۔ یہ تیسرا قتال کیا؟ یہ انقلاب نبوی، انقلاب محمدی کو کی ایکسٹینشن، توسیع، جزیرہ نمائے عرب میں تو مکمل ہو گیا انقلاب، لیکن حضور صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ کا دین جو ہے اس کا غلبہ صرف عرب میں مطلوب ہے، پوری دنیا میں مطلوب ہے۔ اب اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا۔ جب یہ نہ سمجھنا کہ عرب میں یہاں پہ دین غالب ہو گیا تو کام پورا ہو گیا، نہیں، اب یہاں پر مستحکم کرو اپنی پوزیشن کو اور آگے بڑھو۔ سلطنت روما کے خلاف جنگ، سلطنت ایران کے خلاف جنگ، یہ اس تیسری کیٹیگری ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں ڈسٹنکٹلی سامنے رہتے ہیں۔ اب نوٹ کیجئے، ان میں سے جہاں تک نمبر 2 کا تعلق ہے، عذاب استیصال، وہ اب کسی قوم پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ کوئی رسول اب آنا نہیں۔ اس میں البتہ ایک استثناء ہے، لیکن پہلے بات یہ سمجھ لے، نمبر 1 قتال بھی ہو سکتا ہے، اگر کہ اس کا ایک بدل کیا ہے، ایک پرامن احتجاجی اور مطالباتی عوامی تحریک، جو اس کا بدل ہے۔ 1 وے قتال، 2 وے نہیں، یک طرفہ نہیں، غیر مسلح بغاوت۔
اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے اس انقلاب کو پھر آگے ملکوں میں پھیلانے کے لیے۔ نمبر 2 ہے 20 کا، اس کا اب کوئی نیا امکان نہیں ہے، لیکن تاریخ کا ایک قرض جو ہے موجود ہے اور اس شکل میں ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ ہے یہود۔ یہود کی طرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں کھلا بنی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پوری دنیا کے لیے نہیں کہ پوری دنیا کے لیے تو صرف ایک ہی رسول بھیجے گئے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پہلے کوئی اپنی قوم، تو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ۔ اب وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے صاف انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، ان پر بےہودہ الزام لگائے، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں جو ہے ولد الزنا قرار دیا، باسترڈ، اس لیے کہ وہ ان کے خیال میں وہ تو یوسف نجار کا بیٹا تھا، یوسف نجار سے حضرت مریم کی نسبت طے ہو گئی تھی، یہ ان کی تاریخ ہے۔ ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ان کے خیال میں ان کے درمیان معاملہ ہوا، تعلق جنسی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نتیجہ ہے، تو باسترڈ ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہ اس قوم نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کے دم دیا۔ اب وہ مستحق ہو چکے تھے عذاب 30 سال، آیا نہیں، کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے۔ ایک توجیہ میرے سامنے ہے، میں عرض کروں گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر مجھے کوئی یقین والی بات نہیں۔ ایک توجیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سسپینشن میں ڈال دیا، ان کے رسول کو اٹھا لیا۔ یہ بھی تو کسی اور رسول کے ساتھ نہیں ہوا، سولی پر نہیں چڑھنے دیا۔ سولی پر کون چڑھا؟ یہ خود ان کی ایک انجیل بتاتی ہے کہ جیوڈاس اسکریوٹ، جو 12 حواریوں میں سے ایک تھا، جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا، اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی، اور اسے پکڑا گیا اور وہ سولی پر، اور وہ اس کا مستحق تھا، غداری کی سزا اسے ملنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں کہ کسی اور انسان کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی جاتی، ظاہر بات ہے اس انسان کا کیا قصور تھا، یہ تو غدار تھا، یہ مستحق۔ بہرحال اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور قوم کو مہلت دی، وہ مہلت ابھی تک جاری ہے، چل رہی ہے، لیکن قانون خداوندی نافذ ہو کر حضرت عیسیٰ ہی دوبارہ آئے علیہ السلام، اور انہی کے ذریعے سے ان کی قوم کے اوپر آخری ہلاکت کا عذاب استحصال یہ ان کے اوپر نافذ یہ ہونا، جس کی خبریں جو ہے صحیح احادیث کے اندر دی گئی، جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ صحیح ہے کہ نزول عیسیٰ پر جس شخص کا ایمان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ رفع مسیح اور نزول مسیح، یہ دونوں چیز جو ہے ہمارے یقین اور ایمان میں ثابت ہے، اس لیے کہ واضح متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ ان کا انکار گویا کہ حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ ہے ایسے لوگ، بدبخت لوگ موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ہونا ہے حضرت مسیح ہی کے ہاتھوں ان کا آخری انجام ہوگا، اور ان کا جو اینٹی کرائسٹ کھڑا ہوگا، جو کہے گا میں ہوں مسیح، وہ دجال، مسیح الدجال، اس کو حضرت مسیح ختم کرے گی اپنے، اور اس کے بعد قتل عام ہوگا ان کا، کوئی یہودی نہیں بچے۔ البتہ یہ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ، اور ان میں سے آج کل جو بہت ایکٹیو ہیں ایونجلسٹ، ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، فلاڈلفیا شہر ہے امریکا کا، فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے، صرف 20% بچیں گے۔ کیوں؟ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہودیوں میں سے 20% اب آمد ثانی حضرت مسیح کی جب وہ تو ایمان لے آئے، یہ ہو سکتا ہے جب دوبارہ آئیں گے تو 20% ہو سکتا ہے ایمان لے آئے تو وہ بچ جائے، لیکن جو بھی کفر پر اڑا رہے گا وہ لازماً قتل۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان، اے بھائی میرے، آؤ ذرا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا سے قتل کرو۔ کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بھی بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد جس کی کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر کاشت کی ہے اسرائیل میں برکت، وہ ہماری احادیث کو جانتے ہیں، اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ یہ 30 ان کا بھی قانون خداوندی جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سا گیپ ڈال دیا گیا، یعنی سینٹنس تو ہو چکا ہے، ایگزیکیوشن نہیں، وہ ایگزیکیوشن جو ڈیفرڈ ہے، لیکن ہوگی حضرت مسیح جی کے نزول کے بعد جو ان کے رسول تھے یہ معاملہ۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح جب آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، حدیث کے الفاظ میں ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو کھپی کرتے ہیں، یعنی کہ جو دو چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں عیسائیوں نے، صلیب پر حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے، اب وہ ان کا نشان ہے قومی، حضرت مسیح کہیں گے میں صلیب ہوا ہی نہیں، یہ کیا تم نے کہانی بنا رکھی ہے، لہذا صلیب ختم، عقیدہ صلیب ختم تو عیسائیت ختم، عیسائیت تو کھڑی عقیدہ صلیب کے اوپر،
اور ایک یہ کہ پہلے سے جو ایک شریعت چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ کی شریعت، اس میں بھی خنزیر کا گوشت حرام تھا، انہوں نے حلال کیا۔ حضرت مسیح آتے ہیں کہ تم نے غلط کام کیا، یا قتل الخنزیر، خنزیر کو ختم کر دیا۔ عیسائیت بحیثیت مذہب ختم ہو جائے گی، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، سب مسلمان اور پھر جو اس وقت کے عیسائی ہوں گے وہ مل کر ایک امت واحدہ بن جائے گی۔ یہودی سب کے سب قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے اگر کوئی امکان بچنے کا ہے تو ان کا کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی کے اوپر وہی مان لیا۔ اب اپنا خیال کر رہا ہوں ڈٹتے ڈٹتے، یہ کیوں ان کو رکھا گیا ہے؟ 1400 برس ہو گئے ہیں، بلکہ 2000 برس ہو گئے۔ یہ جو گویا کہ حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانا جو بھی انہوں نے اپنے بس میں کرا دیا، اسی وقت مستحق ہو چکے تھے عذاب 20 سال کے۔ یہ 2000 سال کا وقفہ کیوں دیا؟ میری ایک رائے ہے، یہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے ہیں، ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ سب کے سب عذاب میری امت پر بھی آئیں گے۔ حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو بھی عذاب آئے ان پر، ان میں تفصیل سے میری کتاب بھی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمانوں کا ماضی حال و مستقبل، میں تو کمپیئر کر کے دکھا دیا۔ یہودیوں پر پہلا عذاب آیا تھا شمال سے، اسیرینز کے ہاتھوں، آشوری۔ ہم پر آیا عیسائیوں کے ہاتھوں شمال سے، کروسیڈرز کے ہاتھوں۔ یہودیوں پر دوسرا عذاب آیا مشرق سے، نبوکدنضر عراق کا بادشاہ نمرود۔ ہم پر آیا تاتاریوں کے ذریعے سے، وہ بھی مشرق سے آیا۔ یہود پر پھر عذاب آیا پہلے گریکس کے ہاتھوں، الیگزینڈر اسکندر اعظم اور سیلوکس جو اس کا بعد میں سپہ سالار بنا، اور اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں ہم پر بھی آیا۔ لیکن ہم پر آیا ہے ویسٹرن یورپ کے ممالک کے ذریعے سے، انگریزوں کے ذریعے سے، فرانس کے ذریعے سے، اٹلی کے ذریعے سے، اسپین کے ذریعے سے، وہاں سے آیا۔ اب آخری عذاب ان پر آیا ہے پچھلی صدی میں، ہولوکاسٹ کہا یہ جاتا ہے، 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے جرمنوں نے۔ یہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر آنا ہے، میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں۔ اور کس پر آنا ہے؟ امت کے بہتر حصے۔ وہ بہتر حصہ کون سا ہے؟ امیین، نبی اسماعیل۔ اس وقت پوری امت مسلمہ مجرم ہے کہ کسی دنیا میں ایک کونے میں بھی ہم نے دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں یہ یہاں پر اسلام ہم نے قائم کر کے دکھا دیا، تمہیں آ کر دیکھ لو، یہ نظام عدل اجتماعی یہاں موجود ہے، اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لو، اس کی برکات دیکھ لو آ کر۔ ایک انچ زمین بھی نہیں تو ہم مجرم ہیں۔ لیکن ہم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم عرب۔ کیوں؟ ہمارے لوگوں کے لیے تو قرآن جو ہے اجنبی کتاب ہے، اجنبی زبان ہے، وہ جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے عربی سیکھے تو قرآن سمجھے گا، ان کی اپنی زبان میں قرآن، تو ان کو رتبہ بھی ملا تھا کہ حضور ان میں سے تھے جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کا محاسبہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ جیسے سورہ احزاب میں فرمایا، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں 2 حق سزا ملے گی، کیوں؟ تمہارا مقام بھی سونے میں پڑے۔ یہ عذاب ہے جو عربوں پر یہودیوں کے ہاتھوں آنا ہے، آرمگڈون۔ یہ جو 3rd ورلڈ وار آپ ہمارے پڑھ رہتے ہیں، 3rd ورلڈ وار، اس کے لیے سزا تیار ہو رہی ہے۔ مڈل ایسٹ اس کا میدان جنگ ہوگا۔ یورپ جو ہے ورلڈ وارز کا اپنا حصہ ادا کر چکا، کروڑوں یورپین قتل ہوئے ہیں، 1st ورلڈ وار اور 2nd ورلڈ وار۔ اب وہ کہتے ہیں اب جو جنگ ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی، اور ظاہر بات ہے وہاں عرب آباد ہے، وہاں کیا ہوگا؟ احادیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر 1 شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، نفاست پسند پرندہ۔ ایک تو ہوتے ہیں گردار خور، وہ تو جو ہے لاشوں پر جھپٹتے ہیں، جا کر کھاتے ہیں، وہ چاہے کوے ہوں چاہے گدھ ہوں، لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہے وہ کبھی گندگی پر نہیں اترتا۔ تو پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اسے جگہ نہیں ملے گی کہیں کہ زمین پر اتر سکے، لاشیں 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 لاشیں، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے تو لاش پر ہی گرے۔ اس کے لیے میری توجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی، اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا عذاب۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں، 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل تو اب ارب ممالک میں بن رہے ہیں، جہاں سے داخلہ کئی $100 دے کر ہوتا ہے۔ جس طرح کے کارنش انہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہے۔ میں گھوما ہوں، میں نے مغربی سائن بھی دیکھا، مشرقی بھی دیکھا، جنوبی بھی دیکھا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تتابلون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اونچائی کریں گے۔ تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے
وہ مولانا اصلاحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا، وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے، کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرضی، تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں، یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو، لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی، لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی، انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا ہوگا۔ تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہے، مغضوب علیہ قوم، انہیں تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی، انہیں جو اللہ نے کو سہارا دے دیا ہے، اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، 100 سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہے، غالباً 120 کی عادت آتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو اربوں پر جو فضیل افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے، اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین تمام انبیاء رسول، ان کو ان چماروں کے ہاتھ سزا دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہو کر ٹیبل ریٹرنڈ، اور پھر یہ چمار ہلاک کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا۔ کیوں؟ ابھی یہ چھوٹا سا ملک ہے، بہت 30-35 لاکھ بھی یہودی وہاں ہے سر، ٹوٹل یہ ہیں 1.25 کروڑ ہے پوری دنیا، لیکن ظاہر بات ہے وہ 1.25 کروڑ اس چھوٹے سے ملک کو نہیں سنبھال سکتے۔ اب ان کو ایک چاہیے گریٹر اسرائیل، فرام نائل ٹو یوفریٹس کہتے تھے پہلے، دریائے نیل سے دریائے فرات تک۔ اب شیرون نے کہا ہے، یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام، کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فرام نائل ٹو دجلہ تک، اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا، ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا، اور نیچے سعودی عرب تک بھی جائے گا، مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث میں مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچائے گا، اس کے قریب پر پہنچ جائے گا۔ اتنی بڑی ریاست ہوگی، پورا شام، پورا فلسطین، پورا لبنان، پورا شرق اردن، پورا عراق تقریباً، اور جو سینائی پیننسلا، اور ادھر مصر کا جو درخیز ترین حصہ ہے وہ تو وہی جو نیل کا ڈیلٹا ہے، باقی جو سارا مصر جو ہے صحرا ہے، وہ تو دریائے نیل کے 10 میل ادھر 10 میل ادھر آپ کو جو ہے وہ ہریابن نظر آئے گی۔ اگر ہوائی جہاز سے آپ سفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے، اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں ایک لکیر ہے دریا کی، دریائے سندھ، اس کے کچھ ادھر جو ہے سرخیزی ہے، کچھ ادھر سرخیزی ہے، باقی تو سارا کا سارا ادھر ڈیزرٹ، ہر کا ڈیزرٹ، اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ، اور سطح مرتفع، بیچ میں بس ایک لکیر چلتی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہی آبادی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا، اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیر کر وہاں جمع کر لیا جائے گا۔ اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لفافہ آپ کہتے ہیں لپیٹنے والی سے، لفیفہ لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے، تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا، گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز، یہ سمجھ لیجیے کہ استثناء جو ہے صرف ایک عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے، اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے واللہ عالم، کیونکہ احادیث صحیحہ میرے سامنے ہے، جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے۔ کتاب الملاحم جو ہے حدیث کی کتاب باقاعدہ ابواب ہے، کیسی کیسی جنگیں ہوئی، جن الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، اس کا بھی اسی کو عیسائی آرمگیڈون کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے حدیث نمبر 8 کے ضمن میں مزید عرض کیا۔ آج ہم چلتے آگے، حدیث نمبر 9 میں پڑھ چکا ہوں، یہ بہت سادہ سی حدیث ہے، اور اس پر ہمارے پہلے ایک درس میں گفتگو ہو بھی چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے مسلمانوں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم فافعلوا منہ ما استطعتم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، بیچ میں مشتبہات ہے، شک سا پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا حلال ہے کہ نہیں، ہو سکتا حلال ہے، ہو سکتا حرام۔ تو جس شخص نے ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، مشتبہ چیزوں سے بچ۔ اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں اس حدیث کے ضمن میں کہ لیگل لیول پر، قانونی سطح پر جس شے کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ حلال ہے، یعنی اصول یہ نہیں ہے کہ جس شے کو حلال ثابت نہ کیا جا سکے وہ حرام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا۔ نہیں، جو چیز از نور قرآن و سنت، از نور نصوص قرآن و حدیث جو چیز حرام ثابت نہیں ہوتی وہ حلال ہے، اس کو مباح کہیں گے، پرمیسیبل۔
لیکن اگر اس کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جس میں شبہ ہے تو اپنے دین کو اگر بچانا ہے تو ان مشتبہات سے بھی بچے۔ اب وہی بات یہاں آ رہی ہے، دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اس سے بعد وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں نے حکم دیا ہے، اپنے مقدور بھر اس پر عمل کرو۔ لیکن یہ کہ مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، کثرت و مسائل ہی، پہلی قوموں کو ہلاک کیا اس چیز نے کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرتے رہے، حضرت اس طرح ہو تو یوں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، اور حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہو جائے گا، اور حضرت اگر یہ ہو تو کیا ہوگا۔ اس سے روکا، اس لیے کہ اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول نے بات کھلی چھوڑی ہے تو تمہیں ایک آزادی دے رکھی ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کمٹ کرا کر لوگوں کے لیے وہ جو دائرہ ہے اس کو تنگ کرا دو۔ جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، جب حج کی فرضیت کی آیت اتری ہے اور حضور نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا، اب ایک کھڑا ہو گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے ادھر سے رخ کر دیا، منہ بڑھا گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر اس کا جواب دے دیا، تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے ڈانٹ دیا۔ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں کیونکہ فرض ہو جائے گی تم پر ہر سال، کیوں سوال؟ کسی کے لیے ہر سال کرنا ممکن ہو کہیں، لیکن یہ کہ حج فرض ہے ایک ہی مرتبہ پوری زندگی۔ اب اس کو اوپر جو ہے اس طرح کے سوالات کر کے وہ دائرہ جو ہے شریعت کا وہ تنگ سے تنگ تر کرا دینا، یہ کچھ لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک ان کا مزاج ہوتا ہے، جس کے لیے وہ تکلف کرتے ہیں اور تقشف۔ تقویٰ کا ایک صاحب نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، تقویٰ کا حیضہ۔ بھائی جو شے کھلی حرام ہے اس سے بچو، ہاں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے استفتقل من، یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے ذمن میں تمہارا مفتی تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ استفتقل من ونو افتاق المفتی، چاہے مفتی نے فتویٰ دے دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے، صحیح، اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، نور الدین زنگی کے بیٹے کا حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں مفتیوں کے فتوے آ گئے کہ شراب پی جا سکتی جان بچانے کے لیے۔ اب اس نوجوان نے کیا اس کا عالم ہوگا، اس نے بلایا چاروں کو، مجھے بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو وہ اس کا محتاج ہے کہ میں شراب پیوں تو شفا دوں؟ نہیں۔ اور اگر اللہ کی مشیت میں میری موت کا وقت آ گیا تو کیا شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں۔ ان کو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفاع۔ تو یہ اصل میں اس طریقے سے تقشف جو ہے اور بہت، اور اس کے اندر جو ہے تقویٰ ہے، بچو دل سے پوچھو، اس کا قلب ٹھیک ہے، تمہارے دل نے فتویٰ دیا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے پھر بدقسمتی سے کیا شکل بنتی ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو ان کے ہاں فتوے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے حرام وہ ہنین مریا کھائے جا رہے ہیں۔ رفع نہیں کیا، جماعت نوازی ہوئی تمہاری، اور سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں، نہ میں تمہیں ٹوکوں گا نہ تم مجھے ٹوکو گے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اس وقت ذرا سا اختلاف، ذرا سی کوئی فرق کی بات آ گئی تو وہ جو خاص مذہبی ذہنیت ہے وہ ایک دم جو ہے بغاوت کرتی ہے۔ وہ صرف ظاہری باتوں پر، جس پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے علماء، فریسیوں، تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی ذہنیت کا نام وَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، یہاں ترجمہ ذرا میرے نزدیک مناسب نہیں کیا گیا ہے۔ انبیاء سے اختلاف والی بات نہیں، انبیاء سے حجت بازی، یہ جو اس طریقے سے سوال پر سوال کر کے اور حجت بازی کر کے اور وہ جو ہے شریعت کے دائرے کو محدود کر کر کراتے چلے جانا، اس سے نکالو۔ یوں سمجھیے کہ جیسا کہ ایک مسلمان حضور کے زمانے میں، آپ مجھے بتائیے اس کی فقہی معلومات کتنی ہوں گی؟ کیا ہمارے مفتیوں کے برابر ہو سکتی؟ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی تو 200 سال کے بعد آئیں گے۔ یہ باریکیاں تھی وہاں کیا بات تھی؟ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تن من دھن لگا دو، نماز پڑھ لو، سادہ نماز۔ کبھی حضور کو دیکھا ہے رفع دین کر کے تو رفع دین کر لو، کبھی دیکھا ہے نہیں کیا آپ نے بس کرو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایک صحابی آئے دور سے بدو، حضور کو دیکھا کہ آپ نے گریبان کے اپنے بٹن بند نہیں کیے تو اس نے ساری بار بند نہیں کیے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ذوق ہے، اس نے دیکھا حضور کو اسی حال کرے۔ لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر بحث اور تمہید، اور اس میں پھر ایک دوسرے پر، ایک دوسرے سے اختلاف، اور ایک دوسرے سے، اور یہ اختلاف آج ہی نہیں ہے شدید، آج ہی نہیں ہے، یہ ابتدا سے ہو گیا۔ بہت سے اس وقت کے فقہا، غیر حنفی فقہا اس درجے نفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا، یہ حال ہو گیا۔ قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا، نام لو، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اختلاف آپ کر لیجئے، ان کی بات کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں دلیل سے رد کر دیجئے،
یہ صورتحال ہمارے ہاں بہت جلدی پیدا ہوئی، اور اب تو ظاہر بات ہے میں فرقہ پرستی اور فرقوں میں بٹے ہوئے، اور ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضال اور مضل ہونے کے فتوے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، حضور نے حکم دیا عمل کرو، جن چیزوں سے روک دیا ہے رک جاؤ۔ باقی یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میخ نکالنا، بہت زیادہ اس کے بال کی کھال نکالنا، بہت تفصیلات کے اندر جانا، دراصل یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں کہا گیا اسرہم واغلال التی کانت علیہم، کہ جب ہمارے نبی امی آئیں گے تو وہ لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جو ان کے کندھوں پر ہوں گے، اور جو وہ گردنوں میں توق پڑے ہوں گے ان سے نجات دلائیں گے۔ یہ یہودیوں کے اندر جو بات تھی باریک دین قانون کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ۔ قربانی ہوگی تو اس کی کیا کیا تفاصیل ہیں، وہ پڑھ کر انسان جو ہے دنگ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس رغلال تھے، یہ بوجھ تھے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے گئے تھے۔ اور ایک بات پتے کی اور بھی ہے، علماء کو تو معمول ہیل بھی آتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے راستہ آتا ہے، عام آدمی مرتا ہے اسے تو ہیلے معلوم نہیں، علماء اپنے لیے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں، دربار اکبری کے نورتن ابو الفضل فیضی ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا پورا مال جب 11 مہینے گزر گئے اپنی بیوی کے نام کر دیا تاکہ ہولان ہول نہ ہو اور زکات میں دینی پڑے۔ جب بیوی کے پاس قبضے میں 11 مہینے ہو گئے وہ نے واپس اس نے کچھ اور کے نام کر دیا۔ اور یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے بے نقطہ تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اتنا بڑا عالم، یعنی کوئی نقطے والا حرف جو ہے، یہ جو ہے الف با تا ثا میں نقطے والے بھی ہیں، بغیر نقطے کے بھی ہے، الف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہے، را پر کوئی نقطہ نہیں ہے، تو کوئی نقطے والا حرف نہ آئے۔ یہ انسان کی ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے علم، اور دوسری طرف یہ کہ لغت کا علم جب تک اس کی معراج پر نہ ہو